آپ نے روزویلٹ کی بات کی ہے. روزویلٹ فی الحال تو ریفیوجیز کے لیے یوز ہو رہا ہے, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں وی آل نو دیٹ دے آر اینٹی امیگریشن. تو وہ جو ریفیوجیز کے لیے اس کو ہمیں کائنڈ آف فنڈنگ مل رہی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا آنے والے دنوں کے اندر, وہ خطرے میں ہوگی. تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے اس کے بعد؟ فوری کمرشل ڈیسیژن تھا کہ یا تو آپ ہوٹل کو چلا لیں لائک اے کمرشل آپریشن, کتنی آکوپنسی ہو ڈفرنٹ ٹائمز آف دا ایئر میں ڈفرنٹ ہوگی, یا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا نیو یارک سٹی کے ساتھ جس میں امیگرینٹس کے لیے پورا ہوٹل دے دیا گیا تھا, بیکاز ایک آپ کو کلائنٹ مل رہا تھا جو پورا ہوٹل لے رہا تھا. وہ کانٹریکٹ نیکسٹ ایئر جون تک تھا, لیکن بیکاز آف دا نیو ایڈمنسٹریشن کے پالیسی کے اندر ان کو ہوٹلس کی جنرلی ضرورت نہیں ہے ود ان نیو یارک, تو وہ کانٹریکٹ ہمارا جون 25 میں ختم ہو رہا ہے. بٹ دیٹس اوکے. آلریڈی جو پی آئی اے آئی ایل ہے جو کہ کمپنی جو کہ دیکھتی ہے مینیج کرتی ہے روزویلٹ کو, دے آر ٹاکنگ ٹو مینجمنٹ کمپنیز ان نیو یارک رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک ٹو گیو اٹ ٹو دیم آفٹر جون فار مینجمنٹ. اس کی تھوڑی سی ہمیں ریفربشنگ کرنی ہوگی 2-3 ماہ کے اندر. آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. آپ ریفربشنگ کی بات کر رہے ہیں, دیر کین بی 2 or 3 تھنگس, کیونکہ روزویلٹ کے آس پاس جتنے ہوٹلز ہیں وہ سینکڑوں منزلہ ہیں, مطلب درجنوں منزلہ تو ایٹ لیسٹ ہیں ہی ہیں. سو اف درجنوں منزلہ علاقے کے اندر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے, آپ اس کو پراپرلی یوز بھی نہیں کر رہے, تقریباً 100 سال پرانی وہ بلڈنگ ہے, اس کی ریفربشنگ کے اندر اتنا کام لگ رہا ہے, تو پاکستان کی گورنمنٹ یہ کیوں سوچ رہی ہے کہ ہم اسے ریفربش کریں گے؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ ہم لوگ یا تو اس کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر کے نئی بلڈنگ بنا لیں گے, کیونکہ اس ٹائم پر پراپرٹی تو پلاٹ کی ہے نا, یا جو اس کی ویلیو ہے وہ پلاٹ کی ہے. تو why are you going towards refurbishing؟ دیکھیں, اگر آپ اس ہوٹل کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا بیچنا ہے یا ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو آپریشنل تو رکھنا ہوگا نا آپ کو. اگر آپ اسے بند کر دیتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس کو بند کرنے کی جو کاسٹ ہے, فار ایگزامپل آپ کو یونین کو پیسے دینے پڑتے ہیں, انشورنس کے پیسے ہوتے ہیں, مینٹیننس کے پیسے ہوتے ہیں, تو وہ پیسے سال کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں, ٹاکنگ اباؤٹ $30-40 ملین پر اینم. ورسز دیٹ اگر آپ تھوڑے سے پیسے لگا کے اس کو آپریشنل کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے $30-40 ملین کی جگہ شاید آپ کا $10 ملین میں کام ہو جائے گا. تو اٹ میکس کمرشل اینڈ فائنینشیل سینس ٹو رن دی ہوٹل جب تک کہ اس کی سیل اور پرائیویٹائزیشن کی چیزیں ختم نہیں ہو جاتی. اس کو سیل کرنے کا ارادہ ہے اس کو بٹ ایز اے ہوٹل. اس کو دیکھیں, اس کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن کے اندر ڈفرنٹ ماڈلز ہیں. ایک ماڈل ہے جس کو آپ ایز اٹ از بیچتے ہیں. اگر ایز اٹ از آپ بیچتے ہیں تو آپ کو ایک لمسم اماؤنٹ ملے گا, لیکن اگر اس کو آپ بیچتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کے اندر کچھ اپروول وغیرہ بائر جو ہے وہ لے لے اور پیمنٹ آپ کو 2 سال میں ملے, تو وہ اماؤنٹ تقریباً ڈبل ہوتا ہے. اور اگر اس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ اماؤنٹ تقریباً 4 گنا ہوتا ہے. تو ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جے وی آپشن ہو جس کے اندر ہم 50% یا 51%, جس طرح 97-98 میں ہوا تھا شوکت عزیز صاحب کے ٹائم پہ کہ انویسٹمنٹ لے لی تھی, ایکویٹی بائی کر لی تھی, اینڈ دین وی باٹ بیک دی ایکویٹی. نہیں, جیسے کہ بینکوں میں ہوا تھا کہ ہم نے 51% بیچ دیا ود دا مینجمنٹ کنٹرول, تو یہاں پر ہم 51% اگر دیں ود دا رائٹس ٹو ڈیولپ, اور ہمارے پاس بیلنس رہ جائے اور پھر ہم وہ بعد میں بیچیں, تو وی ول میک لاٹ مور منی دیٹ وے. وی آر لوکنگ ایٹ دی اسٹرکچرز, ہم کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں گے, اینڈ بٹ دا آئیڈیا از کہ اتنے اچھے ایسٹ کو ہمیں تھرو اوے پرائس پہ نہیں بیچنا چاہیے. یو شوڈ ٹرائی ٹو میکسیمائز دا پروسیڈز. دیٹ میک سینس, لیکن دا ٹائم از ٹکنگ, کیونکہ یہ خبر آ رہی ہے اور میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نیو یارک سٹی اس کو ہیریٹیج کا سٹیٹس دے سکتا ہے, اور اگر روزویلٹ ہوٹل کو ہیریٹیج کا سٹیٹس مل گیا تو نہ تو آپ اسے توڑ سکیں گے, اور آپ کو الٹا اس کی ریفربشنگ یا اس کی مینٹیننس اور پھر یونین کو پیسے اور وہ ساری چیزیں کاسٹ بہت بڑھ جائیں گی علی صاحب. سو اس بارے میں آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے کہ ہاؤ کین یو میک شور کہ آپ زیادہ پیسے بنائیں ایز سون ایز پاسبل؟ جی, ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ چیز جو ہے نا ہیریٹیج والی تو کافی عرصے سے یہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن اگلے سال کے قریب یہ معاملہ ہونے کے امکانات ہیں نا. آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ جی کس تاریخ کو ہیریٹیج پراپرٹی ہوگی نہیں ہوگی. یہ باتیں سننے میں آئی ہیں, لیکن ایسی کوئی کریڈیبل چیز نہیں ہے کہ نیو یارک سٹی از کنسیڈرنگ نمبر 1. لیکن اوبویسلی اس ٹائپ کے رسک 100 سال پرانی بلڈنگ میں ہمیشہ ہوتے ہیں. ہمارا جاب کیا ہے؟ ہمارا جاب ہے کہ اس کو ہم الائیو رکھیں اور اس کی پرائیویٹائزیشن کو جلد از جلد کریں. تو ہم نے ود ان دا پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ اس کا ٹرانزیشن اسٹرکچر اپروو کر لیا ہے. وی آر ہوپنگ ان دا نیکسٹ 2 ویکس انشاءاللہ ہم کیبنٹ سے اپروو کرا کے جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں ان کو گو ہیڈ دے دیں گے کہ ٹاک ٹو دا نیو یارک ڈیولپرز اینڈ لیٹس گو ہیڈ ود. اوکے, اب ذرا ڈسکوز کی بات کرتے ہیں, بیکاز ہمارے یہاں ڈسکوز از اے ڈرٹی بزنس. آپ 3 ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, وہ ڈسکوز جو سب سے بہتر چل رہی ہیں, وہ ڈسکوز جو شاید جن کو پرائیویٹائز نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا, وہ ڈسکوز جو کو کام ہی نہیں کر رہی ہیں, جو کہ بالکل ہی ہمارا پیسہ اچھا خاصا لے رہی ہیں, وچ آر ایکچوئل وائٹ ایلیفینٹس, ان کو آپ پرائیویٹائز نہیں کر رہے. کیا بات ہوئی؟ اچھا, ایک تو یہ ڈرٹی بزنس نہیں ہے, ڈیفیکلٹ بزنس ہے. چلیں, if you want to put it that way. Not dirty business. It's a difficult business because وہ ڈیفیکلٹ بھی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے بہت پہلے دے دیا ہوتا تو they would have done a fabulous job with it. They would have made a lot of money with it. Globally اسی طریقے سے ہوتا ہے. آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں جب پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, they're making money in it. Anyways,
तीन जो अच्छी कंपनीज हैं, देखें ये तो अब एक डिबेट है ना कि आप पहले बुरी कंपनीज बेचें पहले अच्छी कंपनीज बेचें। अच्छी कंपनीज बेचने का क्यों फैसला किया गया कि पंजाब की जो डिस्कोज है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जो सिंध में और केपी में जो डिस्कोज है और कोयटा जो है उनकी परफॉर्मेंस बुरी है। तो अगर हमने 2-3 अच्छी डिस्कोज बेच दी, जैसे कि फेस्को, गेपको और आईएसको, इन तीनों को बेचा, तो एटलीस्ट हमें एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने में आसानी होगी। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट है डिस्कोज में। अब द आर्ग्यूमेंट इसके क्या, उन्हें हम वो डिस्कोज दें इसमें 30% लॉस है, वो डिस्कोज दें इसमें 10% लॉस है। तो ये वाली डिस्कोज के अंदर अगर हमने इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर लिया लोगों का, तो बाकी डिस्कोज को बेचना भी आसान हो जाएगा। बट हैविंग सेड दिस, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, 2 रोज पहले हमारी मीटिंग हुई थी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड की, कि हैदराबाद, सक्खर, पिशावर और हजारा, इन डिस्कोज के लिए भी वी आर गोइंग अहेड विद गिविंग एड टू अपॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जो अगले हफ्ते आ जाएगा, और उन चारों पर भी हम काम कर रहे हैं जो लॉस मेकिंग है। ऑलराइट, अच्छा एक और मसला है, आप लोगों ने पावर सेक्टर के लिए डेट लिया है 1275 अरब। जी, अरब, उसका क्या करना है? पावर सेक्टर के अंदर इस वक्त तकरीबन 2400 अरब का सर्कुलर डेट है। आप सुनती होंगी सर्कुलर डेट। अब ये सर्कुलर डेट तो हमारी जिंदगी में एक वे ऑफ लाइफ हो गया है ना, कैसे कि हम उसके साथ ही रहेंगे। लेकिन सर्कुलर डेट जो है ना, इट्स अ वेरी बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने जो ओवरड्यू पेमेंट, सर्कुलर डेट क्या है, ओवरड्यू पेमेंट्स हैं जो हमें करनी है आईपीपीज वगैरह को, इसके ऊपर हम काइबोर प्लस 1, 2, 3, 4% इंटरेस्ट देते हैं। तो होता क्या है कि किसी एक की पेमेंट ड्यू होती है तो उसको दे देते हैं किसी और की रोक कर, तो इस तरह से बिजनेस नहीं चल सकता। तो हम 1275 अरब जो ले रहे हैं उसके साथ साथ हमने बहुत सारा इंटरेस्ट माफ करवाया है, बहुत सारे हमने निगोशिएशन की है, तो सर्कुलर डेट इससे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तकरीबन 300 अरब का रह जाएगा, जो कि अगले 2-3 सालों में भी खत्म हो जाएगा। तो आइडिया है सर्कुलर डेट खत्म हो। इस वक्त लोगों के बिलों में ₹3.23 डेट सर्विस चार्ज हो रहा है। वो पैसा सिर्फ सूद की मद में जा रहा था, अब वो पैसा सूद और प्रिंसिपल की मद में जाएगा। तो पहली बात, कोई नया चार्ज नहीं लगेगा बिलों के अंदर, कोई नया बर्डन नहीं होगा कंज्यूमर पे। और ये हमने डेट 1275 अरब अगले 6 साल में रिटायर हो जाएगा। इसको हमने लिया है काइबोर -0.9% पे, तो इंटरेस्ट में आपको 3-4%। We talked to the banks. We told them, listen, you know, it is good for the country. It is good for you also कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर ठीक होगा। पावर सेक्टर ठीक होता है, इकोनॉमी चलती है, तो बैंकों को भी फायदा है। एंड फ्रैंकली दे कोऑपरेटेड। 17 banks have come forward. They're lending it. They've been very, very good about it, very, very cooperative about it. तो ये जो हम ले रहे हैं, अगले 6 साल के जो डेट सर्विस सरचार्ज में जो कलेक्शन होगी उससे पे ऑफ हो जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि बैंकों से हमने ये भी एग्री किया है कि इसके अंदर 6 साल में जो हमें डेट सर्विस सरचार्ज मिलेगा उसके सर्टेन अमाउंट है 1900 अरब, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये। तो देयर इज अ कैप ऑन इट। उससे अगर कल को इंटरेस्ट रेट 20% खुदा ना खास्ता हो गया तो ये अमाउंट नहीं बढ़ेगा। इट्स अ डिसेंट ट्रांजैक्शन। टेरिफिक। आई थिंक दिस शुड बी आवर फर्स्ट सेशन, और इसके अलावा भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहना चाहिए एज द टाइम गोज। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली।